اسٹیشنوں پہ حملے ہو رہے تھے، وزیر اعلیٰ ایم پی ایز ایم این ایز اسٹیشنوں پہ چڑھ رہے تھے، سرکاری عملہ کو نقصان دے رہے تھے، تو یہاں پر صرف کاغذی کارروائی ہوتی کہ ایف آئی آر کاٹ دو. کہ آج تک کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟ جب مرکزی حکومت ان کو اسپیس دے گی تو اس قسم کے اقدامات وہ کریں گے. اب انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 2 ہفتے کے اندر پتہ نہیں کوئی عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ 9 مئی والے ہیں، اور یہ دوسرا 9 مئی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو جیل سے نکال دیں گے، ہم جیل بریک کریں گے، قانون کی دھجیاں اڑا دیں گے، ہم یہ چیز کر دیں گے. تو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ جب بھی دیکھیں، چاہے کسی ان کے اپنے ہی صوبائی وزیر کا قتل ہو، اس میں بھی ہمارے سی ایم صاحب ملوث ہوتے ہیں. کبھی اگر بات ہوتی ہے شہد کی یا شراب کی تو ہمارے صوبائی جو ہے وزیر اعلیٰ اقبال ہوتے ہیں. کبھی جیل بریک کی بھی بات ہوتی ہے تو وہ ملوث ہیں. الٹیمیٹم دی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی اب غیرت کا سوال ہے. پشتون بڑی غیرت مند قوم ہے. آپ نے جو 2 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے، ایسے نہ ہو کہ پھر آپ ماضی میں بھی اسلام آباد کے ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے، ایسے نہ ہو پھر آپ دوڑیں اور پھر بولیں کہ مجھے سندھ بھیجیں. کیونکہ سندھ والوں نے، سندھ کے سیاستدانوں نے اور خاص طور پہ پارٹی نے جب وہ جیل میں تھے ان کی جو وہاں پر خدمت کی اور جس طریقے سے ان کو رکھا، کیونکہ ہمارے اپنی روایات ہیں، تو یہ روایات میں سمجھتا ہوں کل جس طریقے سے کی گئی. دوسرا پرابلم یہ تھا کہ شام کا جلسہ تھا. شام کو بہت زیادہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کیونکہ دوائی استعمال کی جاتی ہے جس میں پھر پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں. تو لہٰذا 2 چیزیں ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. جن لوگوں نے قانون کو توڑا ہے، جنہوں نے اسٹیشن پہ حملے کیے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ایسی چیزیں ہوں گی. اور میں بھی کہتا ہوں کہ میرا کام تو ہے، دیکھیں، آئین اور قانون کی پاسداری. میں جب تک بیٹھا ہوں میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا. مجھے ایک سمری وزیر اعلیٰ صاحب نے بھیجی تھی کہ میں ایک ایڈوائزر لینا چاہتا ہوں اور 4 اسپیشلسٹ لینا چاہتا ہوں. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل ہے 130 سب سیکشن 11، اس میں 18 امینڈمنٹ کے بعد ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ 4-5 سے زیادہ ایڈوائزر نہیں رہ سکتے ہیں. تو چھٹے ایڈوائزر کی انہوں نے سمری بھیجی. تو میں نے کہا کہ آپ آئین اور قانون پڑھ لیں. یہ کوئی پی ٹی آئی کی تنظیم نہیں جس میں آپ عہدے بانٹ رہے ہوں. تو میں آئین اور قانون کے مطابق چلوں گا. آئین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں چھٹا ایڈوائزر صوبے میں رکھوں. تو میں نے اس کی سمری کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ ایک ایڈوائزر کو ڈی نوٹیفائی کریں گے تو دوسرا ایڈوائزر آئے گا. تو لہٰذا جب تک میں بیٹھا ہوں میں آئین کی پاسداری کروں گا اور قانون کی عملداری ہوگی. صوبی صاحب، آپ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ اس پوسٹ پہ آئے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، کیا اس سے پاکستان کی صالحیت کے خطرات نہیں ہو سکتے؟ اس سے پاکستان کا کمزور نہیں ہوگا؟ بالکل، وہ اس کے ایجنڈے میں ہی ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم اقتدار میں نہ ہو تو خدا نہ خواستہ پاکستان بھی نہ ہو. انہیں جو کل تقریر کیا وہ کوئی چیف منسٹر یا اسٹیٹ منسٹر کی تقریر نہیں ہے. وہ جس طریقے سے انہوں نے اسپیچز کی ہیں، اگر اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اداروں کو دھمکیاں دی ہیں اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. ایکشن نہیں، امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیزیں اور بھی زیادہ کریں گے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. 2 ہفتے کا الٹیمیٹم اب دیکھتے ہیں کہ ان کی بڑھکیں کتنا کام آتی ہے، عمل درآمد یہ کتنا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن اس وقت جنوبی اضلاع جو خیبر پختونخوا کے ہیں، کوہاٹ سے لے کے ڈی خان تک، اس میں حکومت کی ریٹ بالکل زیرو ہے. نو گو ایریا بنا ہوا ہے. دن دہاڑے گاڑیاں لوٹی جاتی ہیں. ان میں چیک کیا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین کون ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت سی ایکٹیویٹیز وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے آبائی علاقے کے زمینوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ جج اغوا ہوتا ہے، چاہے جج پہ فائرنگ ہوتی ہے، چاہے کسٹم انٹیلیجنس کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، چاہے فوجیوں اور پولیس کے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، چاہے کوئی اغوا ہوتا ہے. پچھلے دنوں اگر 3-4 اغوا ہوئے ہیں، ہمارے کرنل صاحب اغوا ہوئے ہیں اور نادرہ کے آفیسر تھے. تو کلاچی جو ہے وہ ہمارے سی ایم صاحب کا گاؤں ہے. جو شخص اپنے گاؤں میں ریٹ نہیں برقرار کر سکتا، 2 چیزیں ہیں، یا تو وہ ریٹ بحال نہیں کر سکتا یا وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو میں دوسری بات کہوں گا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. آج تک انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. آج تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی صوبائی کابینہ کی یا صوبائی اسمبلی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی جس پہ لا اینڈ آرڈر ڈسکس کیا جائے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 2/3 اکثریت کا وزیر اعلیٰ 4 دفعہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر چکا ہے کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ میرے اراکین پارلیمنٹ میرے اوپر کرپشن کے الزام لگائیں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے
اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی سے اعتماد کھو چکا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ فی الفور اعتماد کا ووٹ لے, کیونکہ جو شخص 2/3 والا اپنی صوبائی اسمبلی سے آنے سے ڈرتا ہو تو آپ خود سمجھ لیں کہ 1-1.5 مہینے سے اجلاس ملتوی ہوئے ہیں. صوبے میں دہشت گردی عروج پہ ہے, بھتہ مافیا عروج پہ ہے, ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے, ہمارے پولیس اور فوج کے نوجوان جو ہے وہ ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. تو لہٰذا صوبائی حکومت جو ہے اس وقت بالکل زیرو کام کر رہی ہے لا اینڈ آرڈر پہ. میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا اور وزیر داخلہ صاحب سے کہوں گا کہ خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر پہ فی الفور ایمرجنسی میٹنگ بلائی جائے. ایسے نہ ہو خدا نہ خواستہ اگر مرض لا علاج ہوئے تو پھر ہم کچھ نہیں کریں.